بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے آپس کے تعلقات کو خوشگوار رکھنا، یعنی دین اسلام کی ایک اہم ترین تعلیم یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے یہ بات کہ وہ ہمیشہ اس بات کی مخلصانہ کوشش کرتے رہا کریں کہ ان میں آپس میں دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ عزت و احترام کے جذبات ہوں، اور یہ کہ آپس کے تعلقات ہمیشہ خوشگوار اور مضبوط و مستحکم رہا کریں، تاکہ اس طرح یہ معاشرہ خیر و خوبی کی جانب اور ترقی کی جانب رواں دواں رہ سکے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، تم اللہ سے ڈرتے رہو ہمیشہ اور اپنے آپس کے تعلقات کو ہمیشہ خوشگوار بنا کر رکھو۔ اور اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، یقیناً تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس لیے تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان ہمیشہ صلح کی کوشش کیا کرو۔ یعنی اگر دو مسلمانوں میں آپس میں کسی بات پر رنجش ہو گئی ہو تو دوسروں کو چاہیے کہ ان میں یہ جو رنجش کا معاملہ ہے اسے ختم کرنے کے لیے اور صلح کرانے کی غرض سے دیگر سبھی لوگ کوشش کیا کریں، تاکہ رنجش اور ناراضگی کا یہ سلسلہ طول نہ پکڑ پائے۔ اور آیت کے آخر میں فرمایا کہ اللہ سے تم ڈرتے رہو ہمیشہ تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی اللہ سے ڈرتے رہنے کا حکم دیا گیا ہے، تو پھر جو کوئی اللہ سے ڈرے گا تو پھر اسے اس حکم کی تعمیل کے بارے میں بھی فکر ہونی چاہیے کہ جو حکم اس کے ساتھ ملا کر اسی آیت میں اللہ کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے، یعنی آپس میں ہمیشہ صلح کے ساتھ رہنا، اور یہ کہ آپس کے تعلقات کو ہمیشہ خوشگوار بنا کر یہ زندگی بسر کرتے رہنا۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں فرمایا کہ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح ہی بہتر ہے۔ یعنی زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، وہ گھریلو زندگی کی بات ہو کہ میاں بیوی کے وہ معاملات، یا گھر میں والدین ہیں اور یہ کہ ان کی اولاد ہے یا بھائی بہن وغیرہ، یا دفتر کے ساتھی ہوں، یا انسان کسی بھی مقام پر ہو اور کسی بھی مرحلے سے وہ گزر رہا ہو، الغرض زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں اللہ کی طرف سے یہ نادر اور انتہائی قیمتی ترین سبق سکھا دیا گیا ہے کہ دیکھو والصلح خیر، تمہارے لیے ہمیشہ ہر معاملے میں صلح میں ہی بہتری ہے، کہ یہ زندگی صلح و صفائی اور سکون و اطمئنان کے ساتھ بسر ہو جائے۔
اسی میں تمہارے لیے بہت زیادہ بہتری کا راز پوشیدہ ہے۔ اور فرمایا قرآن کریم میں، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ یہ لوگ آپس میں جو چھپ چھپ کر سرگوشیاں کیا کرتے ہیں، تو اکثر ان کی سرگوشیاں اس قسم کی ہوا کرتی ہیں کہ جن میں خیر کا کوئی پہلو نہیں پایا جاتا۔ ہاں، البتہ یہ کہ اگر کسی نے حکم دیا ہو صدقے کا یا کسی بھلائی کا یا لوگوں کے درمیان اصلاح یعنی بہتری اور تعلقات کو خوشگوار بنانے کا حکم دیا ہو، تو ایسی سرگوشی اور آپس کی ایسی باتیں یہی بہتر ہیں اللہ کے نزدیک۔ ورنہ یہ کہ اکثر و بیشتر لوگ، اور بالخصوص جو منافق قسم کے لوگ ہیں، کہ جن کی ایمانی کیفیت کمزور ہے، جن کے ایمان میں مرض ہے، بیمار قسم کا ایمان ہے جن لوگوں کا، تو اکثر صورتحال یہی ہوا کرتی ہے کہ جب یہ لوگوں سے چھپ چھپ کر آپس میں کچھ راز و نیاز اور سرگوشیاں کیا کرتے ہیں، تو وہ ضرور کوئی ایسی ہی بات ہوگی کہ جس میں کوئی بہتری نہیں ہوتی۔ ہاں، البتہ یہ کہ اگر کوئی کسی کو ایسی بات کہے کہ جس میں صدقے کی ترغیب دی گئی ہو، یعنی فرض کیجئے کہ معاشرے میں ہمارے آس پاس، ہمارے ارد گرد کوئی ضرورت مند ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی محتاج ہے، تو ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو اس جانب متوجہ کرنے کی غرض سے، اور یہ کہ اس کے ساتھ تعاون کیا جائے، اس کی مدد کی جائے، اس کی مشکل دور کرنے کے لیے کوئی فکر و جستجو کی جائے، اگر کوئی اس قسم کی بات کسی کو کہہ رہا ہو، او معروف، یا کسی بھلائی کا حکم دے رہا ہو کہ بھئی نماز کی پابندی کی جائے، اور دیگر جو اسلامی شعائر ہیں، جو عبادات ہیں، ان میں سستی کا مظاہرہ نہ کیا جائے، کوئی اس قسم کی بات ہو، کوئی نصیحت ہو، او اصلاح بین الناس، یا کوئی اس قسم کی بات کوئی کہہ رہا ہو کہ جس میں لوگوں میں آپس میں صلح اور یہ کہ رنجشیں دور کرنے کا کوئی سلسلہ ہو، کہ دو انسانوں کے درمیان کوئی ناراضگی ہو گئی ہے، رنجش ہو گئی ہے، اب کوئی کسی دوسرے کو اس جانب متوجہ کر رہا ہو کہ ان میں صلح و صفائی کے لیے کوئی انتظام کیا جانا چاہیے، کوئی فکر کی جانی چاہیے، تو اس قسم کی جو گفتگو ہوگی تو یقیناً اللہ کے نزدیک یہ بہت ہی پسندیدہ معاملہ ہو جائے گا۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ جو کوئی اللہ کی رضامندی کی خاطر یہ کام کرے گا تو یقیناً ہم اسے اجر عظیم سے نوازیں گے۔ یعنی ایسی باتیں آپس میں کرنا کہ صدقے کا حکم ہو، اس جانب ترغیب ہو، کسی بھلائی کا حکم دیا جا رہا ہو، یا لوگوں میں آپس میں صلح و صفائی کے سلسلے میں کوئی بات چیت کی جا رہی ہو، تو جو کوئی اس قسم کی گفتگو کرے گا تو پھر اللہ کی طرف سے اس کے لیے اجر عظیم کی خوشخبری ہے قرآن کریم کی اس آیت میں۔ الغرض آپس کے تعلقات کو ہمیشہ خوشگوار رکھنا اور ہر اس چیز سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا کہ جو چیز آپس کے تعلقات کو خراب کرنے
اور یہ کہ محبتوں اور قربتوں کو رنجشوں اور دوریوں میں بدلنے کا جو چیز سبب بن سکتی ہو، تو ہر ایسی چیز سے بچتے رہنے کا حکم دیا گیا ہے دین اسلام میں۔ مثلا شیطان کی ہمیشہ یہ خواہش و کوشش رہا کرتی ہے کہ وہ انسانوں کو، بالخصوص اہل ایمان کو آپس میں لڑا دے۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، کہ یہ جو شیطان ہے دیکھو یہ آپس میں لڑانا چاہتا ہے، لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ شیطان کے شر سے بچنے کی کوشش کیا کرے، اور اس حقیقت کو سمجھے کہ اگر دل میں کسی کے خلاف نفرت کے جذبات یا ناراضگی پیدا ہونے لگے تو انسان اس بات کو فوراً سمجھ لے کہ مطلب یہ ہے کہ اب میں شیطان کے زیر اثر ہوا چلا جا رہا ہوں، کہ آپس میں جب ناراضگی ہوگی دو انسانوں میں تو مطلب یہ ہے کہ شیطان ان دونوں پر اب حاوی ہونے لگا ہے۔ اور اسی طرح آپس میں یہ غیبتوں کے سلسلے اور یہ چغلیاں وغیرہ، تو ان سے بھی تعلقات بگڑ جایا کرتے ہیں، لہذا ان سے بھی بچنے کی فکر و جستجو ضروری ہے۔ اور مزید یہ کہ بعض اوقات حب مال کی وجہ سے، کہ روپے پیسے کی محبت انسان پر اس طرح غالب آ جایا کرتی ہے کہ مال کی محبت میں، روپے پیسے کی ہوس میں رشتے ٹوٹنے لگتے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن ہو جایا کرتا ہے، لہذا اس چیز سے بھی گریز کرتے رہنا چاہیے کہ پیسے کی محبت کی بجائے جو آپس کے تعلقات ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے دلوں میں عزت و احترام کے جذبات کا پایا جانا، تو یہ چیز زیادہ قیمتی ہے اور یہ زیادہ اہم ہے بنسبت مال و دولت کے۔ اور اسی طرح بعض اوقات آپس میں جو ناراضگیاں اور رنجشیں ہوا کرتی ہیں وہ کسی بدگمانی کی وجہ سے ہوا کرتی ہیں، لہذا بدگمانی بھی بہت خطرناک چیز ہے اور اس سے بچتے رہنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، تم بدگمانی سے ہمیشہ بچتے ہی رہا کرو، کیونکہ یہ جو بدگمانی ہے یہ بہت ہی جھوٹی بات ہے، کہ بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی ٹھوس وجہ کے کسی دوسرے کے بارے میں دل میں بدگمانی رکھنا، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جس چیز کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہے کہ محض وسوسہ ہے، بدگمانی ہے، حقیقت تو کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر اس کا نتیجہ بھی برا ہی ظاہر ہوگا۔ اور جب بدگمانی ہوتی ہے تو پھر ناراضگیوں کے سلسلے، اور جب ناراضگی ہوگی تو پھر زبان درازیاں ہوں گی، پھر دست درازیاں بھی ہوں گی، حالانکہ اس چیز سے دین اسلام میں نہایت شدت کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان کا سبھی کچھ دوسرے ہر مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون بھی اور اس کا مال بھی اور اس کی عزت و آبرو بھی۔ اور اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ حقیقی مسلمان تو وہ ہے کہ باقی تمام مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ کے شر سے سلامت رہا کریں۔ تو یہ ہے مسلمان کی حقیقت
کہ کسی کو اس سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، نہ اس کے ہاتھ سے نہ اس کی زبان سے۔ لیکن جب ناراضگیوں کے سلسلے ہوں گے تو پھر وہاں زبان درازی ہوگی اور دست درازی بھی ہوگی۔ اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بِحَسَبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ، کسی بھی انسان کے لیے برا بننے کے لیے یہ بات بہت کافی ہے کہ وہ اپنے کسی بھائی کو، یعنی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھا کرے۔ یعنی اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو حقیر اور ذلیل سمجھتا ہو تو پھر یہ جو دوسرے کو حقیر سمجھ رہا ہے تو یہ بہت ہی برا انسان ہے۔ برا بننے کے لیے یہی بات بہت کافی ہے کہ یہ دوسرے کو حقیر سمجھ رہا ہے کہ اگرچہ زبان سے یا اپنے ہاتھ سے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہا، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا، یا زد و کوب نہیں کر رہا، یا زبان سے اس کے خلاف کوئی باتیں، کوئی چغلیاں نہیں کر رہا، لیکن اگر اپنے دل میں یہ اسے برا سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، تو یہی چیز اس کے برے بننے کے لیے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ بہت ہی برا انسان ہے، تو یہی چیز بہت کافی ہے برا بننے کے لیے کہ انسان کسی دوسرے کو حقیر سمجھا کرے۔ تو اس سے یہی بات سمجھ میں آئی کہ آپ اس کے تعلقات ہمیشہ خوشگوار ہی رہنے چاہیے، اور مزید یہ کہ جب آپس کے تعلقات خوشگوار ہونے کی بجائے اگر وہاں رنجشوں کے سلسلے ہوں گے تو پھر یہ کہ رشتوں میں دراڑیں پڑنے لگیں گی، اور یہ کہ صلہ رحمی کی بجائے وہاں قطع رحمی کے سلسلے ہوا کریں گے۔ حالانکہ وہ لوگ جو کہ قطع رحمی کیا کرتے ہیں اور آپس کے تعلقات کو جوڑنے کی بجائے جو توڑ دیا کرتے ہیں معمولی باتوں پر، تو ان کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ یہ لوگ جو کہ توڑ ڈالتے ہیں ان رشتوں کو کہ جنہیں اللہ نے جوڑ کر رکھنے کا حکم دیا ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یوں ان تعلقات کو خراب کر کے یہ لوگ اللہ کی زمین میں خرابی اور فساد پھیلایا کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، انہی کے لیے اللہ کی طرف سے لعنت ہے اور یہ کہ ان کے لیے برا انجام ہے۔ تو الغرض آپ اس کے تعلقات کی خوشگواری بہت ہی ضروری ہے، تاکہ اس طرح ہمیں دنیا میں بھی اور پھر آخرت میں بھی انشاءاللہ خیر و خوبی نصیب ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔